یہ تذکرہ تو ہوتا ہے کہ دوسرے بگڑ گئے، کبھی اس پر ہم نے سوچا ہے کہ ہم کتنے بگڑ گئے؟ ہمارے اندر کیا خرابی ہے؟ ہمارے اندر کیا عیب ہے؟ سارے عیب ہمیں دوسروں میں نظر آتے ہیں، ساری خرابیاں دوسروں میں نظر آتے ہیں۔ اپنا جائزہ لے لے، اپنا گریباں میں منہ ڈالے اور اپنی اصلاح کی فکر کریں گے۔ پہلے اگر ہم اپنا اصلاح کریں گے تو جب ہم لوگوں کو دعوت دیں گے، لوگوں کے اوپر ہماری بات کا اثر ہوگا، اور جب ہم اپنی اصلاح کی فکر نہیں کریں گے تو جب ہم لوگوں کو دعوت دیں گے، لوگوں کی اصلاح کی فکر کریں گے تو لوگوں پر ہماری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آج اگر بندہ شراب پیتا ہے اور دوسرے کو دعوت دیتا ہے کہ تم شراب نہ پیو، تو اس بندے کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آج اگر کوئی بندہ زنا کرتا ہے اور دوسرے کو دعوت دیتا ہے کہ تم زنا نہ کرو اور خود زنا کرتا ہے، تو اس بندے کے بات میں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ پہلے اگر بندہ زنا بھی نہ کرے، شراب بھی نہ پیے، خود بھی کوئی برے کام نہ کرے، اور دوسروں کو اگر وہ برے کام سے روکنا چاہتا ہے تو اس کی بات میں پھر اثر ہوگا۔ اگر ہم پہلے اپنے اصلاح کی فکر کریں گے، صحیح طریقے سے اپنا اصلاح کریں گے، تو اللہ پاک ہماری باتوں میں بہت اثر ڈالے گا۔ پھر جب ہم کسی غیر مسلم یا کسی گنہگار کو دعوت دیں گے تو وہ ہماری دعوت کو قبول کرے گا، اللہ پاک ہماری باتوں میں پھر تاثیر ڈالے گا، ہماری باتوں میں اثر ہوگا۔ آج ہم گناہوں کے سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں، کبھی ہم نے یہ سوچا بھی نہیں ہے کہ اس گناہوں کے سیلاب سے ہم کس طرح نکلیں گے، کبھی یہ کوشش کہ اس گناہوں کے سیلاب سے ہم کس طرح نکلیں گے۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے، اللہ کے احکامات پورے کرنے چاہیے، اللہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر تمام زندگی گزارنا چاہیے، پھر ہم کامیاب ہوں گے۔ اگر اسلام کے دائرے سے بغیر ہم زندگی گزاریں گے، اسلام کے دائرے سے اگر تھوڑا ہم باہر ہو گئے تو ہم ہمیشہ کے لیے ناکام ہوں گے۔ دنیا میں اللہ پاک نے مختصر سا زندگی ہمیں دیا ہے، یہ زندگی بھی ختم ہو جائے گا اور ہم قبر میں چلے جائیں گے، اور زندگی میں جتنے زندگی میں ہم نے دنیا میں گزارا ہے تو ایک ایک پل کا حساب ہمارے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ نے یہ تھوڑا سا وقت ہمیں دیا ہے اور اس بڑا خوبصورت بنایا ہے، بڑا خوبصورت سجایا ہے، لیکن اصل زندگی دنیا کی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اگر کوئی بندہ بھی دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہتا، دنیا میں وہ ہمیشہ کے لیے زندگی گزارتا، تو پہلے ہمارے انبیاء کرام اس دنیا میں زندہ ہوتے، کیونکہ انسانوں سے تمام عالم اسلام، تمام جہانوں سے سب سے افضل ترین جو ہے وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات ہے، وہ سب سے افضل ترین ہے۔ اگر دنیا میں کوئی ہمیشہ کے لیے رہتا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہتے، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ فانی دنیا ہے، جس خالق نے یہ دنیا بنائی ہے، اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مثلا ما بعوضۃ فما فوقہ، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے نزدیک اس دنیا کی حیثیت ایک مکھی کی پر کی برابر بھی نہیں۔ جس خالق نے یہ دنیا بنائی ہے وہ خالق کہتا ہے اس دنیا کی حیثیت میرے نزدیک ایک مکھی کی پر کے برابر بھی نہیں۔ تو ہم اس دنیا کے پیچھے کیوں لگے ہیں؟ ہم نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے پیارے نبی کو ناراض کیا۔ تو اس لیے اللہ کو ہمیشہ راضی رکھنا ہے، اللہ کو کبھی بھی ناراض نہیں رکھنا۔ اگر ہم اللہ کو راضی رکھیں گے، اللہ کو خوش رکھیں گے، اللہ ہمیں جیسا چاہتا ہے اگر ہم ویسا بنیں گے تو پھر ہم جو چاہیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک وہ تمام کام پورے کریں گے۔ لیکن پہلے ہم نے عاجزی کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، عاجزی کے ساتھ عبادت کرنا ہے، ہر وقت اللہ کے سامنے رونا ہے، سوال کی عادت ڈالنی ہے کہ اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہم نے ہر وقت دعائیں مانگنی ہے تو اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی دے گا اور آخرت میں بھی کامیابی۔